السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے، تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو، سوء العذابی، بدترین عذاب میں، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس حالت میں تمہاری، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل نہ ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پہ زوال آیا، اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون کے اگرچہ وہ غلام تھے، کون غلام تھے؟ یعنی کہ بنی اسرائیل، تو آل فرعون بنی اسرائیل سے خائف تھے، یعنی کہ خوفزدہ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ شیخ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہم پر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کرنا چاہا کہ یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے کام لینے شروع کیے جس سے ان سے جبری مشقت کرواتے۔ فرعون کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا، تو یہ بنی اسرائیل سے مزدوروں اور غلاموں کی طرح کام کرواتے، اور بے شمار لوگ ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے تھے، اور ایک خاص پلاننگ کے ساتھ ان کے مردوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے کہ یذبحون ابناءکم، سورہ ابراہیم میں آتا ہے، لیکن یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے، جس میں ان کی اپنی کوئی حکومت نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا۔ جس مقصد کے لیے بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ تفسیر کی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کو ختم کر دے گا، اس لیے اس نے ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا تاکہ ان کی آبادی اور نسل نہ بڑھے۔ اب یہ خواب اور پھر اس کی تعبیر کہاں تک سچ ہے، یہ اللہ ہی جانے، لیکن جو تفسیر شیخ محمد عبدہ نے کہی ہے، عقل کو لگتی ہے۔ خواب اور نجومی کی باتوں پر یقین کرنا درست نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ اسرائیلی روایت میں سے یہ کہا جاتا ہے، نجومی کی باتوں پر ہمیں ویسے بھی ایمان نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، جب کوئی قوم کسی جگہ پر تعداد میں زیادہ ہو جاتی ہے
تو کم تعداد والا اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا۔ ان کے ہاں ویسے بھی ٹرینڈ تھا کہ وہ عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی۔ فرعونیوں میں اضافہ ہونا تھا۔ بیٹیوں کے بجائے عورتوں کا لفظ غیرت جگانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس بنی اسرائیل کو یہ غیرت دلائی جا رہی ہے۔ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال اور کیا حشر ہو رہا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی، امتحان تھا۔ کس کی طرف سے امتحان آزمائش تھی؟ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ اس آیت میں ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا۔ تمہارے اندر بحیثیت ایک قوم کوئی طاقت نہ تھی۔ اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اس سے آگے تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا۔ تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھیں، اور اس وقت اس ذلت سے کس نے نکالا؟ تو یہ احسان یاد کروایا جا رہا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی یہ ہے کہ اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات، آزمائش بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، چاہے چھوٹی آزمائش ہو یا بڑی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اس آیت کو آج امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں، یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ سوء العذاب، ذبح ابناء، بلائے عظیم۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو غیروں کی سازش قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آزمائش اللہ ہی کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو کیوں آزماتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں اور قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں۔ انسانوں پر جو انفرادی آزمائش یا مصیبت آتی ہے تو کئی اسباب قرآن میں آتے ہیں، مثلاً ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کھایا ہے، تمہارے ہاتھ نے غلط چیز اٹھا کر کھائی۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آزمائش بھی آتی ہے، تو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ اس پر آزمائش آنے کی کہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی آزمائش آتی ہے۔ کوئی بڑا کام لینے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے تاکہ بڑے خطرے سے کھیل سکیں۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تکلیف یا آزمائش یا امتحان نہ آئے تو سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں؟ انبیاء، صلحاء اور پیارے پیارے لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئیں اور اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر امت مسلمہ پر بھی مصیبت ہے، کہیں بھی کسی بھی خطے میں تکلیف ہے تو اللہ کی اذن سے ہے، من ربکم، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ہے، تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔